بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے اور جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو اپنا ایک مکان کرایہ پر دیا ہوا ہے، لیکن جو اصل کرایہ بنتا ہے اس کا آدھا کرایہ وصول کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ جس شخص نے 5 لاکھ روپے قرض لے کر اس کو اپنا ایک مکان کرایہ پر دیا ہے اور جو کرایہ بنتا ہے اس کا آدھا کرایہ وصول کرتا ہے، مثلا اگر اس مکان کا اصل کرایہ 10,000 ہے تو اس سے کم وصول کرتا ہے، 5,000 وصول کرتا ہے یا 6 یا 7,000 وصول کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شخص نے اس کو 5 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس سے کم کرایہ وصول کرتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو کوئی بھی منفعت کھینچ لے، جس کے ذریعے سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، فہو ربا، تو وہ سود ہے۔ تو اس صورت میں 5 لاکھ قرض لے کر اس کے بدلے میں مکان دینا اور اس کا کرایہ کم وصول کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جو اس کا کرایہ بنتا ہے وہی اگر وصول کیا جائے تو یہ جائز ہے، وگرنہ یہ سود ہوگا، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ مولانا عابد اللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ قبیلے والوں نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ فلاں شخص سے تعلقات نہیں رکھیں گے، پھر انہوں نے قسم توڑ کر اس سے تعلق قائم کیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، جب انہوں نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ فلاں شخص سے ہم کسی بھی قسم کے تعلقات قائم نہیں کریں گے، تو یہ قسم منعقد ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے اس سے تعلق قائم کیا تو اب قسم ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ حانث ہو گئے، یعنی ان پر قسم کا کفارہ واجب ہو گیا۔ اب ان کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یعنی پہلے وقت جن 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے انہی 10 مسکینوں کو دوسرے وقت بھی کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اگر کوئی فی مسکین 2.25 سیر گندم فی مسکین کو دے دے تو یہ بھی کافی ہے، 10 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو 2.25 سیر گندم بھی دی جا سکتی ہے، یا 2.25 سیر گندم کی جو قیمت ہے وہ بھی کسی مدرسے وغیرہ میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اس طرح بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی بھی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دوسرے نمبر پر 10 مسکینوں کو ایک جوڑا دیا جائے گا، ایک سوٹ دیا جائے گا۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر تیسری نمبر پر یہ حکم ہے کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ تو اگر یہ کام کیے جائے تو اس کے بعد جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، لہذا قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ محمد عالم صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اس سے پہلے سورت پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ یعنی ایک شخص نے پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائی اور دوسری رکعت میں اس کی بات پڑھنی تھی لیکن غلطی سے اس سے پہلے سورت پڑھ لی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں؟ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا جو ہے کرنا، خاص کر فرائض میں کرنا تو مکروہ ہے قصداً، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، قصداً ایسا کرے یا سہواً ایسا ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز بغیر سجدہ سہو کے ہو جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔